بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. گزشتہ 2 دنوں کے دوران انفارچونیٹلی پاکستان میں دہشت گردی کے کچھ بڑے سنگین واقعات ہوئے اور پسنی، گوادر، میاں والی میں، اور اس دہشت گردی کے واقعات کے حوالے سے کچھ انڈیا نے کچھ پروپیگنڈا کیا. انڈین جو ایجنسی ہے ان کی طرف سے ایک مطلب ہے کہ پروپیگنڈے کا ایک کیمپین چلائی گئی، اور انفارچونیٹلی اسی طرح سے پھر یہاں پاکستان کے اندر سے بھی ایک سیاسی جماعت کے حوالے سے کہا گیا کہ جی ان کی طرف سے بھی کچھ لوگوں نے اسی جو پروپیگنڈا تھا، جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا تھا، اس میں پارٹیسپیٹ کیا. انفارچونیٹلی یہ موضوع ہے جس کے اوپر بات کروں گا. ساتھ میں کرکٹ، الحمدللہ آج پاکستان نے بہت زبردست قسم کا ایک کرکٹ میچ جیتا، اور پاکستان نے نیوزی لینڈ کو مطلب ہے کہ بڑے اچھے زبردست انداز میں ہرا دیا. آج 2 بارش ہو گئی، اور لیکن اسی دوران جس لحاظ سے مطلب انہوں نے کھیلا وہ ایکسٹرا آرڈنری کھیل تھا کرکٹ کا. اور اس کھیل کے دوران جو بہت زبردست بیٹنگ کی وہ فخر زمان اور بابر اعظم، ان دونوں کی ڈسپلے ایکسلنٹ قسم کا ڈسپلے تھا کرکٹ کا. فخر زمان نے جس وقت اپنی سینچری کمپلیٹ کی تو انہوں نے وہاں پہ سجدہ کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا. اور پھر میں کچھ ٹویٹس دیکھ رہا تھا لوگوں کے، اور وہ تو کچھ دنوں سے ہو بھی رہے تھے جب انڈیا کا میچ ہو رہا تھا. اور ابھی ریسنٹلی اور انڈیا کے وہاں پہ جو بالر تھے، جو محمد شامی، جو مسلمان ہیں ظاہر ہے، تو آپ نے بھی دیکھا، سب نے دیکھا کہ جب انہوں نے شاید 5 وکٹیں لی تو اس خوشی میں جب وکٹیں لے کے تو وہ سجدہ کرنے لگے، لیکن وہ ایک دم سے رک گئے. تو اس کے اوپر مختلف قسم کے کمپیریزنز کی جا رہی تھے. تو اس کے اوپر بھی میں تھوڑی سی بات کروں گا. بڑا امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ کچھ لوگ میں دیکھ رہا تھا کہ شامی کو بھی بڑا کرٹیسائز کر رہے تھے. تو وہاں کے کیا حالات ہیں اس کے اوپر بہت بریفلی بات کروں گا. لیکن چونکہ کرکٹ کے لحاظ سے ظاہر ہے بہت سے لوگوں کو خوشی ہے، سب کو خوشی ہے، پورے پاکستان کو، جو آج پاکستان نے جس طریقے سے کھیلا اور میچ جیتا، اور پاکستان کی پاسبلٹیز زیادہ شاید اب پیدا ہو گئی ہیں کہ جی انشاءاللہ اگر اگلا میچ بھی اچھے طریقے سے جیت جاتے تو سیمی فائنل میں پہنچ جاتے ہیں. لیکن جب خوشی، ظاہر ہے زندگی میں خوشی بھی ہوتی ہے، غم بھی ہوتا ہے، اچھی چیزیں بھی آپ کے ساتھ پیش آ رہی ہوتی ہیں، بری بھی. تو جب یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو اس خوشی کا اظہار یا جو بھی کچھ ہو اس موقع کے اوپر جو ہمیں ہر حالت میں جو یاد کرنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے، وہ پیلسٹینینز کے ساتھ جس طریقے سے جو ظلم اور جو جبر اور جو بربریت اور جس قسم کا جینوسائیڈ، جو نسل کشی جس قسم کی اسرائیل کی طرف سے کی جا رہی ہے ان کی، اور پھر اسرائیل کی مکمل سپورٹ ان کی امریکہ بھی کر رہا ہے. امریکن حکومت کی میں بات کر رہا ہوں، برٹش گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں، یورپین ممالک ہیں، فرانس کی حکومت کی بات کر رہا ہوں، اس طرح سے. اس کو ہر حال میں ظاہر ہمیں یاد رکھا جانا چاہیے. اور اس سے میں آپ کو بتاؤں کہ ظاہر میں جس طرح کہہ رہا ہوں کہ کرکٹ کی آپ کو ظاہر ہے انسان کی زندگی میں واقعات مختلف ہوتے ہیں، اگر اس بات پہ ہمیں خوشی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ سب لوگوں کے دل اور دماغ میں جنرلی بات کرتا ہوں کہ ہمارے دلوں اور دماغ میں جو ظلم وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے پیلسٹائن میں، جو بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے، جو وہاں پہ پوری آبادی کے ساتھ جس قسم کا ظلم ہو رہا ہے، تو وہ دکھ جو ہے وہ ہمیں ظاہر ہے ہم اس کو نہیں بھول سکتے. اور ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ ان کی مدد کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے کوئی سبب پیدا کریں، تاکہ جو ظلم ہے، جو ان کا جو میسیکر ہو رہا ہے جس طریقے سے، اس کو روکا جا سکے. اچھا، تو میں اب پہلے وہی والی بات کہ جی پسنی، گوادر، میاں والی جو 3 یہ دہشت گردی کے جو واقعات ہوئے، اس میں ایک تو یہ کہ جی تقریباً 15-20 ہمارے جو فوجی جوان ہیں وہ وہاں پہ ان کو شہید کیا گیا اور ان کی شہادت ہوئی. پھر میاں والی میں یہ جو ایئر بیس کے اوپر جو حملہ ہوا اس کے بارے میں اس قسم کی اطلاعات ہیں کہ الحمدللہ اس کو ناکام بنا دیا گیا، اور تقریباً 8 یا 9 دہشت گرد تھے، ان سب کو جو ہے وہ مار دیا گیا، ہلاک کر دیا گیا. اور پھر پروپیگنڈا یہ کیا گیا وہاں پہ، جو پریس ریلیز آئی ISPR کی طرف سے، اس میں یہ بات تھی کہ جو 3 وہاں پہ
جو گراؤنڈڈ آلریڈی، یعنی کہ جو جہاز استعمال میں نہیں تھے بلکہ پرانے تھے، تو ان 3 جہازوں کو تو آگ لگائی گئی، لیکن پروپیگنڈا یہ کیا گیا اور بہت سے ٹویٹس میں، اور انڈیا کی طرف سے ان کے جو ٹویٹس تھے ان میں جھنڈے انڈین، اس طرح کی بات آپ کو وہ، یعنی کہ جو وہاں سے پروپیگنڈا کیا گیا کہ جی بہت بڑی تعداد میں پاکستان کے جو فائٹر جیٹس ہیں یا جو ہمارے جو جہاز ہیں ہمارے، یہ جو ایئر فورس کے جہاز ہیں ان کو آگ لگائے گی. انہوں نے بہت بڑا نمبر، یہ اس قسم کا پروپیگنڈا کیا. پھر مئی 9 کے ساتھ کمپیریزنز کرنے شروع کیے، یہ سب کچھ. اور پھر انفارچونیٹلی یہ ہوا کہ انڈیا سے، را سے ظاہر ہے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. یہ بھی بتایا گیا را کی طرف سے کہ کل ہی شاید یہ جو واقعہ ابھی میاں والی کا نہیں ہوا تھا، یہ جو دہشت گردی وہاں پہ، تو اس سے پہلے وہاں سے کچھ ٹویٹس اس قسم کی آئیں کہ جی کچھ بڑا ہونے والا ہے پاکستان میں، مطلب ہے کہ نیگیٹو لحاظ سے انہوں نے کہا. اور پھر انفارچونیٹلی پھر میں ابھی کوئی تھوڑی دیر پہلے مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر میں دیکھ رہا تھا تو یہ خبریں چل رہی تھیں کہ جی، اور پھر خود بھی میں نے دیکھا کہ کچھ ٹویٹس میں نے خود بھی دیکھے کہ جو ہمارے اپنے پاکستانیوں کو، کچھ یہاں پہ ہیں، کچھ شاید ملک سے باہر ہوں گے، اپنے سے مراد جو اپنے آپ کو پاکستانی ظاہر کرتے ہیں، اور تو ان کی طرف سے بھی کچھ ایسے ٹویٹس آئے جو کہ لگتا نہیں تھا کہ وہ کسی پاکستانی کے ہونے چاہیے اس موقع کے اوپر ان حالات میں. اور وہ جو ٹون یا جس قسم کا لہجہ فرض کریں کہ انڈیا کا تھا، تو وہ اسی قسم کے لہجے میں وہ بھی بات کر رہے تھے انفارچونیٹلی. اور پھر اس لحاظ سے جو ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر میں ایئر وائز سن رہا تھا، جیو میں بھی بات کی گئی کہ ایک سیاسی جماعت کے جو لوگ ہیں ان سے جڑے جو سوشل میڈیا کا مطلب ہے کہ کچھ خاص کچھ ہوں گے لوگ جنہوں نے یہ ٹرولنگ کر رہے تھے، جو اس ٹرولنگ میں جو حصہ لے رہے تھے. ایک بات تو یہ کہ سیاسی جماعت کا ظاہر نام نہیں لیا گیا، مئی 9 کا بھی حوالہ دیا گیا، سب کو، مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے کہ سیاسی جماعت کی بات کی جا رہی ہے. لیکن بہت اہم بات یہ ہے، میں آپ کو بتا دوں اس موقع کے اوپر کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی یہ کسی پلاننگ کے ساتھ کیا گیا ہوگا یا کسی نے ان کو کہا ہوگا، اس پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے کہا گیا ہوگا. لیکن اس پولیٹیکل پارٹی کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے، ماضی میں بھی جو بھی کچھ ہوتا رہا اور جس قسم کی پہلے بھی کیمپین چلتی رہیں. تو اب میں پہلے بھی بہت دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اس پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے ٹویٹس جو بھی کچھ ہوں ان کو کوٹ کر کے، ان کو حوالہ دے کے تو سنپ کریں، ان کو منع کریں، ان کے اوپر غصے کا اظہار کریں، اور یہ کہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے، اپنی پبلک سٹیٹمنٹس کے ذریعے کہ ہمیں کسی ایسے حمایتی کی ضرورت نہیں ہے جو پاکستان کے ساتھ اس طرح کی جو پاکستان دشمنی کرتا ہے. اور ایسے موقع کے اوپر جو ہمارے جو فوجی جوان ہیں، جو ہمارے ڈیفنس فورسز کے جو جوان ہیں، ہمارے سیکیورٹی ایجنسیز کے جو لوگ ہیں، اور ہمارے پولیس، جب وہ ایسے لوگ جو ہماری سیکیورٹی کے لیے، اس ملک کی اور ہماری سیکیورٹی کے لیے جو اپنی جانیں، مطلب ہے کہ جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، جو اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں پاکستان کے لیے، ہمارے اپنے لوگوں کے لیے، اس ملک کے ڈیفنس کے لیے، اس کے بجائے اس کے کہ ان کو اپریشیٹ کیا جائے، اس قسم کی تانا سازی جو ہے، اس کی کسی قسم کی کوئی بھی سپیس اس کے لیے نہیں ہونی چاہیے. مجھے اس میں کسی قسم کا کبھی کوئی شبہ نہیں رہا، کسی قسم کی کوئی بھی. میں آپ کو بتاؤں تو اب یہ ہے کہ جی یہ میں جو کہتا ہوں کہ بڑا ضروری ہے، چونکہ ایک نیگیٹو یہ کس قسم کی دشمنی ہے یا سیاست میں کس قسم کی نفرت آپ کوئی پیدا کر سکتا ہے کہ ہر چیز آپ اس طرح نیگیٹو لیتے ہیں اور نیگیٹو اس کے اوپر کوئی کرنا شروع کرتے ہیں. اور میں اتنا بھی بتا دوں کہ واسٹ میجورٹی ایسا نہیں ہے، وہ ایسا نہیں سوچتے ہوں گے، وہ بھی دکھی ہوں گے میری طرح، آپ کی طرح، یہی جو بھی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن ان کو سنپ کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو جن کی وجہ سے یہ پارٹی کے نام لیا جاتا ہے، جس طرح ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر کہا جا رہا تھا کہ ایک مخصوص سیاسی پارٹی کے یہ کردار جب تک ادا نہیں کریں گے تو وہ جو نیگیٹو، جو نفرت پھیلانے والے ہیں، جو نیگیٹو کریکٹرز ہیں، ان کو سائیڈ لائن ہونا چاہیے تاکہ ان کو بولنے کی جرت نہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ ایف آئی اے کو، گورنمنٹ کو، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کو پکڑا جانا چاہیے، پاکستان کے اندر ہیں، پاکستان سے باہر ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جانا چاہیے، آئیڈینٹیفائی کر کے پکڑ کے ان کو جس قسم جو بھی قانون کے مطابق سخت سے سزا ان کو دی جانی چاہیے
تاکہ یہ اس قسم کا کم از کم جو ہے نا کہ آپ صرف اپنی سیاست کے لیے یا کسی سیاسی پارٹی یا سیاسی لیڈر کی محبت میں آپ پاکستان کو اگر نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے اور اپنے جو ہمارے دشمن ہیں ان کے پروپیگنڈا کا حصہ بنیں گے تو اس قسم کی بات کا لحاظ کسی بھی لحاظ سے نہیں ہونا چاہیے. اچھا دوسری جو ایشو جو تھا وہ جو میں آپ کو بات کر رہا تھا کرکٹ کا، خیر وہ تو میں بات بریفلی کر لی، الحمدللہ پاکستان جیت گیا. اچھا وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ جی فخر زمان نے جس وقت سینچری بنائی تو انہوں نے الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے کہ وہاں پہ گراؤنڈ میں انہوں نے سجدہ کیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. اور یہی جب میرا محمد رضوان نے بھی جب پچھلے دنوں انہوں نے بھی ایک میچ میں سینچری کی تھی اور اس کے بعد انہوں نے بھی گراؤنڈ میں سجدہ کیا تھا، اور یہ پاکستان کے پلیئرز ہم اکثر دیکھتے ہیں. اب انڈیا میں یہ ہوا کہ کچھ دن پہلے جو انڈیا کے جو بالر ہیں شامی، انہوں نے بڑی اچھی بالنگ کر رہے ہیں الحمدللہ ورلڈ کپ کے دوران. اچھا اس مسلمان ہیں اور ان کی اس دن بھی اچھی کارکردگی تھی، اور اس کے اوپر وہ بالنگ جب انہوں نے وکٹ لی تو وکٹ لے کے تو جب آپ نے دیکھا، سب لوگوں نے آپ نے دیکھا کہ وہ آ کے پہلے اوپر ایسے انہوں نے دیکھا آسمان کی طرف، پھر ایسے بیٹھے اور سجدہ کرنے لگے تو ایک دم یہاں پہ آ کے رک گئے. اچھا اس کے اوپر لوگوں نے اپنے کامنٹس کرنا شروع کر دیے کہ اور یہاں پہ کمپیریزنز بھی کرنا شروع کر دیے. پھر میں نے آج دیکھا کہ ایک طرف فخر زمان کی تصویر لگا دی، ایک طرف شامی کی تصویر لگا دی. میں آپ کو بتا دوں کہ انڈیا میں بڑا ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے اوپر. یہ محمد شامی یا جتنے بھی مسلمان وہاں پہ انڈیا میں مسلمان ہیں، ان سے ہماری ہمدردی ہونی چاہیے. ان بیچاروں کے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے. گوشت آپ جو ہے بیف یہ وہ اگر لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کسی کو پتہ لگ جائے کہ جی یہ تو گائے کا گوشت جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں، اور اس کے اوپر ان کی لنچنگ کر دی جاتی ہے، ان کو وہاں پہ مار دیا جاتا ہے. اور یہ ایسے واقعات 1 2 3 4 نہیں، سینکڑوں اس قسم کے واقعات. یہ جو مودی کا جو بھارت ہے، ہندتوا کا جو بیسیکلی جو نظریہ ہے، اس کے لحاظ سے مسلمانوں کے لیے، باقی بھی مائنارٹیز کے لیے حالات بڑے خراب ہیں، لیکن مسلمانوں کے لیے تو بہت ہی برے حالات ہیں وہاں پہ. جو انڈیا کے جو مسلمان ہیں ان سے ہمیں ہماری ہمدردی ہونی چاہیے. یہ جو شامی نے جو کیا وہ تو سجدہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اس خوف سے، جو خوف ہندوؤں نے وہاں پہ، ہندوتوا جو مودی کے جو نظریہ ہے، آر ایس ایس جو ہے، ہندوتوا جو ہے، وہاں پہ جس قسم کا ماحول انہوں نے بنا دیا اس شامی بیچارے نے، تو اس خوف سے سجدہ کرنے سے وہ مطلب ہے کہ وہ نہیں سجدہ کر سکا. تو اس لحاظ سے ہمیں یہ ہے کہ جی یہ پاکستان کی بھی ذمہ داری ہے، اور یہ پاکستان کے علاوہ جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں، بلکہ جو باقی بھی جو ممالک ہیں، سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہاں پہ جس قسم کی پرسیکیوشن ہو رہی ہے مسلمانوں کی، جس طرح سے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان کے لیے زمین تنگ کی جا رہی ہے، تو ان کی مدد کی جانی چاہیے، ان کے حق میں بات کرنی چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور تاکہ اور دعا بھی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہم پیلسٹینین کے لیے دعا کر رہے ہیں، غزہ کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان اور ان کو اس ظلم سے اللہ تعالیٰ بچائے. تو اسی طرح ہماری دعا انڈیا کے مسلمانوں کے لیے بھی ہونی چاہیے. اور وہ انڈیا کے مسلمان بہت مظلوم ہیں، میں آپ کو بتا دوں، ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے ان کے اوپر. اور اس ظلم کی وجہ سے بہت سے مسلمان آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایسی بھی بات کرتے ہیں کہ جو پاکستان سے متعلق مطلب ہے بڑی سخت باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن جب بھی ہم یہ بات سنیں یا جب بھی کوئی اس قسم کی ہمیں، تو اس بیک گراؤنڈ کو ضرور ہمیں سمجھنا چاہیے، جس بیک گراؤنڈ کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں، کہ جس ماحول میں وہ رہتے ہیں ان بیچاروں کے لیے وہاں پہ زندہ رہنا مطلب ہے کہ مشکل بنا دیا گیا ہے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.